प्रोग्राम में बात करेंगे। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा हिकमत कारजाई ने आज इस्लामाबाद का दौरा किया और पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी से मुलाकात की। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज के मुताबिक हाल में तोरखम की सरहद पर कशीदगी और बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। तय ये पाया कि आज की मीटिंग से निकली तजावीज पर 23 से 24 जून को ताशकंद में होने वाली SCO के इजलास की साइडलाइंस पर मजीद बातचीत की जाएगी। अफगान नायब वजीर खारजा ने खारजा अमूर के मुशीर सरताज अजीज से भी मुलाकात की। उसके बाद बात हो जाए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की, जिनके मेंबरान की मीटिंग आज से कोरिया में शुरू हो गई है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा जयशंकर की चीन के खुफिया दौरे के बावजूद भी आज चीन का मौकफ यही था कि भारत या पाकिस्तान की ग्रुप में शमूलियत इस दफा की मीटिंग के एजेंडे पर नहीं है। याद रहे कि इतवार के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान की रुकनियत पर एतराज नहीं है। और आखिर में कुछ बात करेंगे पैनामा पेपर्स की। हुकूमत और अपोजिशन दोनों के नुमाइंदों ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि TORs का मामला कहां फंसा हुआ है। हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए जाहिद हामिद का कहना था कि हुकूमत 1956 के एक्ट में तरमीम करने को तैयार है। और मुश्तरका अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हुए सेनेटर एतजाज एहसन ने 6 अहम नुकात पेश किए जिनका किसी भी नए कानून में होना जरूरी है। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051-260-6027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे बार बार दरख्वास्त करता रहता हूँ कि जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात शुरू कर दीजिए और अपनी बात को बराए करम उसी मौजू तक महदूद रखिए जो ज़ेर बहस हो। फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। हमें ट्वीट करने के लिए हमारा ID है बोल-बोल-पाकिस्तान_ और बोल-बोल-पाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी बीबी, गुजारिश ये है, आपकी लीड स्टोरी अफगानिस्तान के बारे में है और आज जो मुज़ाकरात होने थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी तोरखम पर रही है उसको जहन में रखते हुए इसकी आज सुबह ही पता चल गया था कि ये बात कहीं आगे नहीं बढ़नी है। और उसकी बुनियादी वजह हमारे सीनियर दोस्त साथी रहीमुल्लाह यूसुफ से ही की ये फ्रंट पेज स्टोरी थी। हमारे मुशीर खारजा साहब ने मदऊ किया था मामला को तय करने के लिए उनके वजीर खारजा सलाहुद्दीन रब्बानी साहब को और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मिस्टर हनीफ एतमार साहब को। वो दोनों तशरीफ़ न लाए, डेप्यूटी FMI, उसकी जगह उन्होंने नायब वज़ीर खारजा को भेज दिया और वो उनका सरनेम कारज़ई। और ये मुलाकात की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत ये है, एक तो ये कि मुख्तसर तरीन वक्त में हुई, गालिबन 20 मिनट से ज़्यादा ये मौजूद ठीक होगा, आगे बात फिर करेंगे ताशकंद में। और सारा मामला टाल दिया गया 23 और 24 जून को कि ताशकंद में साइड लाइन पे दो हमसाया मुल्क हैं जो कहीं और मिलेंगे आने जाने, और वो ताशकंद में 23 और 24 को। तो बात जो मैं बार बार कहे चले जा रहा हूँ कि अफगानिस्तान एक ख़ास मकसद के तहत ड्यूरेंट लाइन को एक इशू बनाकर आगे बढ़ा रहा है। हमारे मुल्क में जो इसकी इंटरप्रिटेशन की जा रही है मैं उससे हरगिज़ इत्तेफाक नहीं करता हूँ। यहाँ पर अक्सरियती राय ये जा रही है कि अशरफ गनी के मुखालिफिन जो हैं उन्होंने गालिबन ये हार्डन पोजीशन ली है। ठीक, मैं इस प्रोग्राम में बार बार असरार किए चला जा रहा हूँ कि ये प्रेसिडेंट गनी खुद कि अशरफ गनी खुद अब पश्तून नेशनलिस्ट कार्ड खेल रहे हैं। ठीक, ओके, फाइन। अब ये तो बात होती रहेगी, लेकिन एक बात अफगानिस्तान को बहुत सारी बातों के अलावा मैं दियानतदारी से ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खुदा न खास्ता मामला इस हद तक पहुँचे कि हमें वाक़तन अपना बॉर्डर मुकम्मल बंद करना पड़ा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान को होगा। और मैं ये नुकसान
مالی ٹرمز میں نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا ہم نے ہزاروں مرتبہ کہا ہے وہ جو ہیومن سائیڈ ہے اس کی، بیماروں کا علاج ایکسیٹرا، حتیٰ کہ تعلیم اور یہ وہ ادھر ادھر. دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے اس موضوع پر زیادہ کنسیشنز دینا بھی کافی مشکل ہو رہا ہے. تو پھر تو رہے گی کشیدگی، کیونکہ دیکھیے کہیں گے کہ لوگوں کو آپ اس بات فریلی آنے جانے دیں. خدا را ریئلائز کیجئے کہ اس چھوٹی سی کشیدگی میں بھی ہماری ایک بڑی میجر ایک کیجویلٹی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میجر چنگیزی صاحب کی شہادت ہوئی ہے. ہاں بالکل. اچھا، اب ایک میجر کی شہادت والا واقعہ باقی رینک اینڈ فائل میں جو جذبات پیدا کرتا ہے نہیں اس کو پاکستان کی کوئی حکومت نظر انداز نہیں کر پائے گی. ٹھیک ہے. اور بائی دا وے ہم جو صحافی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے جس روز یہ شہادت ہوئی تھی تو میں نے ڈرتے ڈرتے کچھ کلمات کہے تھے، وہ اگر چلا دیے جائے تو میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. علی جواد چنگیزی صاحب کی شہادت ہو گئی. ان کی شہادت جو ہے اس حوالے سے ہمارے لیے اور قابل فخر بات ہے کہ ان کا تعلق کوئٹہ کی اس ہزارہ کمیونٹی سے ہے جسے اکثر اس ملک میں ظالم لوگ جو ہیں اپنا نشانہ بنائے رکھتے ہیں. انہوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. مجھے امید ہے کہ ان کی کمیونٹی کے دشمن کم از کم اس قربانی کو تھوڑا بہت ذہن میں رکھیں گے. اور ان کی نماز جنازہ میں آرمی چیف صاحب نے بھی شرکت کی. بہت بڑا اعزاز اپنے طور پر یہ ہوتا ہے. جی جناب. لیکن کیوں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک فرد نہیں ہے ان کی کمیونٹی کو الگ، یہ پورا خاندان جو ہے، اچھا وہ اس کی ہسٹری جو ہے ٹھیک وہ پاکستان کے قومی مفادات کو افغانستان کے تناظر میں ایک خاص حوالے سے اہمیت رہی ہے. اچھا اوکے. ان کے والد صاحب جو ہیں بریگیڈیئر خادم حسین، وہ خود جو ہیں وہ بلوچستان میں رہے ہیں، ٹھیک، یعنی فوجی عہدے پر. اچھا ٹھیک ہے. تو ان کا مطلب فیملی میں ہے. اور ان کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، یہاں ہمارے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ساری کی ساری افغان پالیسیز ضیاء الحق کی بنائی ہوئی. اچھا نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب سردار داؤد نے پختونستان کا مسئلہ اٹھایا تھا تو ہم نے بھی جوابی کارروائیاں کی تھی. ٹھیک، رائٹ. تو یہ بریگیڈیئر خادم صاحب جو ہیں ان کو بھٹو صاحب نے ڈپیوٹ کیا تھا کہ یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان میں موجود ہزارہ کمیونٹی پہ کو کام کرے. اچھا تو ان کی اتنی پرانی ہسٹری ہے. اور بالآخر یہ افغان مہاجرین کے لیے جو ادارہ ہے اس کے ہیڈ بھی. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس خاندان کی پہلی شہادت نہیں ہے. اوکے. انہی میجر صاحب کے ایک اور بھائی میجر علی جواد شہید صاحب جو ہیں، انہوں نے اس حالیہ ضرب عضب میں اپنی شہادت اسی آپریشن میں، مطلب یہ بھی پرانی بات نہیں کر رہے آپ کے کوئی 65 یہ آپریشن ضرب عضب. رائٹ. ان کے تیسرے بھائی جو ہیں علی اسد، وہ باڑہ میں پوسٹڈ رہے 2007 سے 2010 میں. اچھا. اور انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تاکہ جوانوں میں مریر رہے. مطلب وہ تو نان فیملی سٹیشنز ایسی ہوتی ہیں. اور ان بچوں کو سوئسائڈ بومبنگ کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. وہ ٹارگٹ بھی ہوئے ان کے بچے. جی. اور خدا کی قدرت سے بہرحال کسی نہ کسی طرح محفوظ رہے. میں عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس فیملی ہسٹری کے ساتھ ایک میجر شہید ہوتا ہے تو رینک اینڈ فائل میں ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے. نو ایبسولوٹلی. ہمیں نہ معلوم ہو یہ باتیں، آپ پتہ چلیں ان کو تو پتہ ہی جسے کوئی حکومت نظر انداز نہیں کر سکتی. اور میں دیانتداری سے یہ چاہ رہا ہوں کہ واقعتاً پاکستان افغانستان کی حکومت کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا سینسبل کرنا چاہیے. اور یہ جس لیول کے انیشیٹو ہونے چاہیے
وہ میری دانش میں ابھی نہیں ہو رہے ہیں. نہیں پر کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے دیکھی 2 پریس ریلیزز آئی ہیں, ایک ان کی ایک ہماری, ان کے کتنے مختلف, ہمارے کہہ رہے ہیں کورڈیل حالات آ گئے ہیں کہ آپ دونوں مل کر ایک مشترکہ اعلامیہ ڈرافٹنگ کر پائیں. ہم کہہ رہے ہیں ایک پریس کانفرنس ہماری طرف سے ہے بالکل, اور ان کی پریس کانفرنس کیا کہتی ہے آپ خود ہی بتا دیجیے. ان کے کہہ رہے ہیں جی ویریس وائلیشنز آن گوئنگ انپرووکڈ آرٹلری شیلنگ آف افغان ولیجز, ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ معاملات اٹھائے بلا اشتعال فائرنگ کے اپنی, اور ہم کہہ رہے ہیں کورڈیل ایٹماسفیئر یعنی کہ اچھے ماحول میں, ہم کہہ رہے ہیں اچھے ماحول میں ہوا ہے. وہ اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہ اپنی پریس ریلیز میں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی بلا اشتعال شیلنگ کا معاملہ ہم نے پاکستان حکام اور ایک جگہ نہیں, بالکل 2 جگہ, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انگور اڈا کی ٹیریٹری کے اندر غلام خان, کھوجا, خیدر ماؤنٹن, یہ ساری جگہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے, یہاں آپ چیک پوسٹ نہیں بنا سکتے, یہ ہم نے اٹھایا. اٹ از سو ڈفرنٹ, یہ لیول ہے کانفلکٹ کا اور ڈسٹرس کا. اس کے علاوہ یہ جو معاملہ ہے نیوکلیئر سپلائی گروپ کا, یہ بھی اپنے طور پر ایک ٹوٹل ایک پروگرام چاہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وعدہ رہا وہ کریں گے. سب سے پہلے کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کی ممبرشپ کیا ہے, اس سے پہلے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور کیوں بنی, اس میں صرف ایک بات یاد دلانا بہت ضروری ہوگا کہ یہ گروپ بنیادی طور پر بنا تھا انڈیا کی وجہ سے, کیونکہ انڈیا نے ٹیسٹنگ کی تھی, کیونکہ انڈیا نے سب سے پہلے ساؤتھ ایشیا میں ایٹمی دوڑ کا آغاز کیا تھا 1974 میں دھماکے کے ذریعے. ٹھیک, ہماری وجہ سے نہیں. اب اس میں اب انہوں نے ایک چال چلی ہے, اس کا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اس کا میں ذکر. چلیں بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے, اور بھی بہت سے موضوع ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی ہے آفٹر دا بریک. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ نصر صاحب کیا چال چلی ہے انڈیا نے, چال چلی ہے, دیکھیے آپ غور کیجئے. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ ہے کیا, وہ تو اور اس کی رکنیت کیوں ضروری ہے, اس کے لیے ہمیں ایک الگ سے فوکس پروگرام کرنا. ٹھیک ہے, کر لیں گے اس ہفتے میں, وہ چل رہی ہے نا میٹنگ. کل جو پریس کانفرنس کی ہے بھارتی وزیر خارجہ نے, حالانکہ بھارتی وزیر خارجہ کا ان دنوں وہاں کی پالیسی میکنگ میں وہی مقام ہے ٹھیک ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, سمجھ, ٹھیک ہے, رائٹ, سارے فیصلے جو ہے وہ مودی خود کر رہا ہے, اور ساتھ میں ان کا وہ ایک اچھی فیس ہے, بہت پرانی ایکسپیرینس خاتون ہے. لیکن لاہور کی اس خاتون سے, یہ دھرمپورہ لاہور سے گئی ہوئی نا ان کی فیملی, اس خاتون سے ایک ایسی چالاکی جس کو چانکیہ ڈپلومیسی کی جاتی ہے. اچھا ٹھیک, میکیاویلین کارڈ اتنا بریلینٹ کھیلا گیا ہے. اچھا چلیں یہ تو وہ یہ ہے کہ ہمیں ایز انڈیا being your rival country, your arch rival, we have no objections. تو یہ کہ اگر آپ بھی پاکستان بھی اگر نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا ممبر بن جائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے, انہوں نے یہی کہا نا. تو اعتراض ہے تو چین اپنا یاد ہے اس پہ. پھر وہ تو پرنسپل پہ اعتراض کیے میں نے, سب کے نان این پی ٹی کنٹری اس طرح نہیں. اب یہ تفصیلات تو بتانے کی ضرورت ہمارے یہاں ہے نا. صحیح. اب اس کے جواب غزل کے طور پر ایک سوچا سمجھا بیان ہونا چاہیے تھا نا, تو بیان جاری ہوا ہے تو وہ صرف ایک ہوا ہے, وہ ہوا ہے چودھری نثار علی خان کی طرف سے. ان کا کیا بنتا ہے ویسے بیان جاری کرنا. اب اس پہ بھی فوکس یہ کیا گیا کہ اس بی بی نے ایک اور چالاکی یہ کی کہ پاکستان اور بھارت میں ٹرسٹ لیول اس لیے بھی آج کل کچھ بہتر ہے کہ مودی اور نواز شریف کے تعلقات, مطلب آپ وہ چاہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر یہاں اور الزامات لگے نا, لوگ کہتے ہیں اس میں جو ہے چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک دم سے کہا کہ افرادی تعلقات سے کنیکٹڈ, اٹس ناٹ یو نو کہ وہاں کے یہ وزیر اعظم ہے, یعنی یہ پیپل سینٹرک نہیں ہے, یہ انڈیویجول سینٹرک نہیں ہے, اس میں پرنسپلز کی بات ہے وغیرہ وغیرہ. شاید یہ بیان بھی ضروری تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا کہتے ہیں لوگ نواز شریف کو. پھر جو ایڈریس کرنے والی بات ہے ڈپلومیٹک ہوشیاری کے ساتھ, وہ نہیں ہوئی. وہ یہ ہے کہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان بھی اس کا رکن بن جائے, ہم بھی بن جاتے ہیں. اللہ ویری گڈ, ویری نائس, نو ایشو, نو پرابلم. پوزیشن تو چین نے لی ہوئی ہے, اٹس اے اسمارٹ موو. صحیح. اور یہ بہت ایک باریک اور پرکار موو
है। तो नुसरत साहब ये जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी उनके जाने की वजह से ये हुआ होगा कि वो क्या मतलब उन्होंने क्या चीन ने ये कोई बात की होगी उनसे या चीन ने कहा होगा क्या कहा होगा? चीन कैटेगरी चीन जो है वो आखिर दम तक रेजिस्ट करेगा ठीक कि इंडिया इस ग्रुप का मेंबर बने। उसकी वजह उनकी साफ पोजीशन जाहिर है कि चीन ये महसूस करता है कि अमेरिका भारत को इस खत्ते में उसके मुकाबले में, और न सिर्फ उससे बल्कि भारत को जो एक हवाले से जनूबी एशिया का हिस्सा बनता है उसको उसके साउथ के साहिल की वजह से सही है, ठीक है, वो स्ट्रेटेजिक एशिया पैसिफिक साउथ सी तक उसका यानी साउथ चाइना सी तक उसका दायरा कार बढ़ा रहा है, जिसमें फिर मलेशिया आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, बर्मा से शुरू होकर वो नीचे तक का। तो जाहिर है चीन इस सिलसिले में करेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ स्मार्ट मूव बाय द इंडियंस, इसके लिए हमें एक बिल्कुल अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक, आज थोड़ा सा वक्त इस पे लगा देते हैं। अखबारात में बहुत धूम मची हुई है, बहुत शोर शराबा है हर वक्त ही होती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बस तत्तर बत्तर होने वाली है। ठीक, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक आप ही ने तो बताया बन चुका है और बस आपने बताई थी ये बात और तादाद जी मैंने बताई थी, तो मैंने लेकिन क्या कहा था बल्कि 2-3 दफा बताई थी, जो मैंने कहा था वो सुन लीजिए, जो आप मुझे अगर मुझे इल्जाम दे रही हैं नहीं खबर ही आपने ब्रेक की थी। अरे बीबी सुन लीजिए, और वो मैंने किसकी वजह से कहा था, शेख रशीद ने कुछ कहा था उसके जवाब में कहा था। ओके बहरहाल दिखा दें में 40-50 का फॉरवर्ड ग्रुप जो है वो तैयार बैठा है, और अगर हुकूमत से उनके मुज़ाकरात जो है अगर हुकूमत से उनके मामला तय नहीं पाते तो मेरा ख्याल है कि ये पनामा लीक्स इब्तिदा है। ये तो शेख साहब थे ना, आपने क्या कहा था वो भी सुनने थे। मैंने ये इसको रेफर करके जो मैंने बताया था वो ये था, वो बताया। असल बात ये है जो मैंने आपको बहुत दिन पहले, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 15 ऐसे अफराद हैं, 15, 50 तो नहीं थे, जो कि स्विच करने को तैयार हैं प्रोवाइडेड अच्छी जगह से, मुनासिब जगह से उन्हें कहा जाए। राइट, ठीक है। ये 15 के 15 लोग आज से नहीं, धरने के दिनों से लेकर आज तक वो कांटेक्ट में हैं चौधरी बरादरान के। और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जब एतजाज साहब वगैरह उनसे मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि भाई ये 15 एक बंदे हमारे पास हैं, और अगर तुम लोग तकड़े हो और तुम समझ रहे हो कि वाकई -1 नवाज शरीफ के बारे में कुछ हो रहा है तो ये को दायरा बढ़ाओ। वैसे इससे भी 15 दिन पहले आपने 2 मई को ये हमारे प्रोग्राम में खबर हमें दे दी जी, मैंने 2 मई को, इससे भी पहले। अच्छा, अब ये जो 15 बंदे हैं ना, ये 2014 से तैयार है। अच्छा, ओके, दिस इज नॉट नथिंग न्यू देन, नथिंग न्यू अबाउट इट। ओके, और इन्होंने क्या किया, इस दफा बार बार कोरम तोड़ा। अच्छा, बजट सेशन में जब कोरम टूटता है असेंबली में, और एक दिन में 3-3, 4-4 बार टूटता है, तो हुकूमत की बहुत सुधरी होती है। ठीक है, जाहिर है उनके मेंबर्स ही मौजूद नहीं है। राइट, लेकिन ये बात भी मैं आपको कह रहा हूं, उसके बाद से सुर्खियां लग रही हैं बड़ी जबरदस्त के जी को 85 के करीब अब कर दी है, तादाद रोज उनकी बढ़ती चली जा रही है। राइट, 16वां बंदा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, ओके, ठीक है, बंदे वही 15 हैं, और इनका मुतालबा क्या है, असल क्या मुतालबा, कोई उसूल की बात नहीं है, ब्रेक के बाद कोई गरीब की बात नहीं है, कोई और बात है, बात कुछ और, ये चाहते कुछ और। चले, वक्फे के बाद फिर हम जानेंगे, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज कोई बड़ी दिलचस्प बात बताने वाले हैं नुसरत साहब कि क्या वजह है असल के वो लोग तैयार बैठे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए इस वक्फे के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई ना कोई कमेंट लिख के हमें जरूर भेजें। नुसरत साहब क्या वजह है? अच्छा बीबी, ये जो सारा ये जो बिल्कुल इसी अब मैं ये बात इस पे हम खत्म करेंगे, जो सारा अखबारों में शोर मच रहा है, आज भी आई हुई खबरें कुछ M84 के करीब एक ग्रुप और फलाना, वो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में शायद ये भी तो लिखा था। आरिफ निजामी साहब हमारे बहुत सीनियर कुलीग हैं और बहुत बाखबर आदमी हैं, उन्होंने भी ऐसा कुछ शादी और तलाक की खबर बहरहाल उन्होंने दी, लेकिन खैर इससे बड़े वो उन्होंने
بے نظیر بھٹو حکومت کی رخصتی. اچھا میں نے کہا بے نظیر بھٹو کی شادی کی خبر بھی انہوں نے دی تھی شاید. We have great respect for each other. I worked with him for 6 years. تو عارف صاحب نے جو ہے انہوں نے پہلی بات تو کی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو آج کل تشریف لائے ہیں وہ زبردست دھرنا تھا ان کا سیٹرڈے کو, لکی انقلابی سرکس لگانے آتے ہیں نا سال کے سال. اچھا انہوں نے کہا کہ اب یعنی کہ قادری صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ چودھری جو ہیں وہ ان سے بہت تنگ آئے ہوئے ہیں. اچھا کیونکہ انہوں نے 2014 کے دھرنے کے دوران نت نئی فرمائشیں کر کے اپنے مربی چودھری برادران کا ناک میں دم کر رکھا تھا. راتوں رات 18,000 کفنوں کی سلائی کرانے کے علاوہ عوامی تحریک کے لیے نان نفقے کا بندوبست کرنا بھی انہی کے ذمہ تھا. مطلب ہر سال تو نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال عارف صاحب کی جو بنیادی بات اس میں یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چودھری نثار علی خان جن کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود بھی بڑے اینٹے خان ہیں یعنی کہ بڑی ایروگنٹ ہیں, وہ اپنے بوزم بڈی شہباز شریف کے ساتھ مل کر جان بوجھ کر ہی از لیٹنگ ہیپن کیونکہ وزیر اعظم لندن روانہ ہونے سے پہلے بجائے ان کو معتبر بنانے کے کہ میری عدم موجودگی میں ان کو بنا گئے ڈار صاحب کو, وہ ڈار صاحب کو کر گئے. تو ناراضگی یہ ہے, ورنہ اگر پنجاب کا چیف منسٹر چاہے, اور اس کے لیے انہوں نے حوالہ دیا ہے غلام مصطفیٰ کھر کا, کیونکہ جب بھی بھٹو صاحب کے زمانے میں کورم کا مسئلہ ہوتا تھا تو غلام مصطفیٰ کھر کی جان پہ آ جاتی تھی, بیکاز پنجاب پہ طرح تھانہ کچہری یہ وہ ٹھیک ہے سمجھ گئی ہیں نا بات. تو وہ یہ خیر, اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر جمعے کے روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں بارہا کورم توڑا. ٹھیک, وجہ اس کی یہ تھی کہ اسی دن شام کو لکی انقلابی سرکس لگنا تھا کینیڈا سے آئے کھلاڑی کا, ہاں وہ لگا بھی تاکہ حکومتی صفوں میں ہلچل مچ جائے. ہے کہ وہ لگے کہ وہ آ گئے ہیں اور فارورڈ بلاک تیار ہے, مطلب رائٹ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے اصل معاملہ انہیں کسی انقلاب سے غرض نہیں ہے, کسی ٹی او آر سے غرض نہیں ہے, کسی کوئی ان کا ایشو نہیں ہے. تو پھر واٹ از اٹ؟ ان کا ایشو یہ ہے بی بی, یہ ایک رپورٹ نیشنل اسمبلی کی, وہ رپورٹ جس میں کہا تھا کہ اراکین اسمبلی کی تنخواہ اور الاؤنس بڑھائے جائیں. ہاں وہ جس پہ ہم لوگوں نے ٹی وی پہ یہ اعلان کر دیا جیسے یہ قانون پاس ہو چکا ہے اور ہائے ہائے اپنی تنخواہیں بڑھا لی, ہماری تو بڑھائی. کسی نے پٹیشن بھی کی بلکہ عدالت میں, وہ ڈسمس بھی ہو گئی. یہ رپورٹ ہے, ٹھیک, ریکمنڈیشنز ہیں, مطالبہ ہے, یہ تجویز کی گئی ہے. یہ فارورڈ بلاک والوں کو پتہ ہے اور یہ جو تجویز یہ جو ہے وہ اس کے 8ویں سیکشن میں ہے مختلف صورتوں میں, جس میں یہ ہے کہ ہماری تنخواہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے ہر مہینے کر دی جائے. صحیح ہے. اس کے بعد یہ کہ 50,000 روپے روڈ جرنی کے لیے فلاں 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 فلاں. اچھا میں تمہیں دیانتداری سے بتا رہا ہوں, دیانتداری سے بتا رہا ہوں, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یس بڑھنی چاہیے کہ بہت کم ہے, مطلب آپ کے, لیکن اس وقت فضا یہ ہے کہ پاناما لیکس کے بعد سے حالانکہ صرف 3% ان سیاستدانوں کو سلام, ان ٹی او آر کی میٹنگوں میں بیٹھنے والوں کو سلام کہ 400 ناموں میں سے صرف 3% سیاستدان تھے, اور پھر بھی مسئلہ یہ حل, اور خلق خدا تک پیغام یہ پہنچا ہے کہ اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہر شخص جو ہے وہ کوئی آف شور کمپنی, اور اب اپنی تنخواہ بھی بڑھوانا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ میں اپنی تنخواہ بھی. مطلب حد ہے, لوٹنے کی بھی ایک لمٹ. اسحاق ڈار نے کہا انہیں کہ جی میں اس بجٹ میں یہ تنخواہ نہیں بڑھاؤں گا. تو اچھا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی اسی فائنانس بل میں ان کے یہ مطالبات شامل کر لیے جائیں, لیکن فی الحال ایسا نہیں ہوا نا.
مطلب یہی کہہ رہے ہیں کہ ساکھدار تو نہیں مانے، انہوں نے کہا بھی نہیں ہوگا. بھائی ہو ہی نہیں سکتا، فائنانس بل پیش ہو چکا ہے، پچھلے سال یہ تجاویز دی جاتی، اب تو ہم کٹ موشنز پہ آ گئے ہیں. صحیح ہے. اور آج میں جان بوجھ کر بیٹھا رہا 3.5 گھنٹے سے زیادہ پریس گیلری سے میں ہلا نہیں. میں نے دیکھا کہ کتنے انقلابی آج چپکے سے لابی میں کھسکیں گے اور کورم نہیں ہوگا. تو کیا ہوا پھر؟ کیونکہ ٹیلی فون آ چکے ہوں گے ابھی تک. تو نہیں ٹوٹا کورم آج کیا؟ نا بھائی کمال کر رہی ہو. پتہ چل گیا کہ برات بننے ہے رب نیڑے کے کسن. صحیح ہے. سمجھ گئے نا. اب باتوں سے کوئی پتہ نہیں کہ نواز شریف صاحب نے خود نوٹس کر کے شہباز شریف کو فون کیا ہو. کیا ہے واقعی درست ہے جی شہباز صاحب. تو ڈیلی ٹائمز میں بھی لگی ہوئی تھی کہ بگ 3 کو ٹارگٹ کر رہے شہباز شریف بیک گروپ. بڑی زبردست، کیا زبردست خبر تھی. بگ 3 انہوں نے کہا ہوگا، اور اگر فرض کرو انہوں نے پبلکلی ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو مطلب واقعی تو بہت بے عزتی ہو جائے مقصد یہ کہ ووٹ نواز شریف کا ہے، شہباز شریف کا نہیں ہے. ویسے نصرت اور شہباز شریف کے اپنے ایم پی ہیں، ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. وہ کبھی جائیں گے ان سے ملیں گے تو وہ پیار وہ کریں گے. کبھی اگر حکم کرے تو میں آپ کو بیان کر دوں گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے تو یوں نہیں، وہ تو کسی سے ملتے نہیں ہیں. اینی بیسک یہ جو آج جو مطالبے ہیں، اس میں آفس مینٹیننس کے لیے 1 لاکھ روپیہ، کانسٹیٹوینسی الاؤنس 70,000 روپے، اس طرح کر کے یہ ٹریڈ یونینزم ہو رہا ہے. بارگیننگ ہو رہی، یہی ہو رہا ہے نا مطلب. اور اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا. لیکن ہم نے میڈیا پہ ایک ایجاد کر لیا ہے، انوینٹ کر لیا ہے. فارورڈ بلاک بندے وہی 15 ہیں، 16واں نہیں ہوا. 16واں بندہ اسی صورت میں ہوگا جب ان سے رابطہ کوئی اور کرے گا. تو ابھی تک تو کوئی ایسا رابطہ شاید نہیں ابھی تک نہیں ہوا ہے. اگے تیرے پاگ لچھیے تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن تو آپ نے فارورڈ بلاک کی تو ہوا ہم نے نکال دیا جی. تو مطلب دس از دا ریئل. میں کہہ رہا ہوں نا، آج ورنہ آج بھی کرتے. دیٹس امیزنگ. اور آج تو ویسے بھی کٹ موشنز کا دن تھا. آج تو بالکل بنتا تھا. ایک کٹ موشن پہ حکومت ڈیفیٹ ہو جاتی یا کورم ٹوٹ جاتا. میں وہاں سے 5:35 پر باہر آیا ہوں. ٹھیک. اور 2:30 بجے کے قریب باقاعدہ اجلاس شروع ہوا تھا. اس پورے عرصے کے دوران تو کورم کا مسئلہ نہیں ہوا. چلیں آج میرے آنے کے بعد ہو گیا ہو یا نہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے ظالم ہیں کہ بجائے یہ بتانے کے کہ اپنی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کے لیے یہ لوگ اپنی ہی حکومت کو امبیرس کر رہے ہیں. اور ایک حوالے سے بلیک میل کر رہے ہیں کہ چونکہ ادھر لکی انقلابی سرکس اس میں کہا بھی کچھ اور دھرنا بھی ہونے والا ہے، تو ہم بجائے لوگوں کے سامنے یہ بات لانے کی، جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ سیلری بڑھ جانی چاہیے. یس ہونی چاہیے، تاکہ جب ممبر منتخب ہو کر آئے تو ہر رکن اسمبلی اس چکر میں نہ پڑے کہ آئے الیکشن سے جیتا ہے کہ اگلا الیکشن جیتے دے پیسے کتوں لے ہوا. صحیح، fair enough. So and you provide them good facilities so that they focus on their work. ایک کال ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہو سر؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی جی سر، عبدالغفور خان خلجی سر، کوئٹہ سے سر. جی جناب خلجی صاحب فرمائیے. سر آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سر کہ اب یہ پاناما کے بارے میں سر جو وہ سروے آئی تھی سر. یہ پاناما کے بارے میں کیا آج ہوا؟ جی سروے آیا ہے سر یہی سروے آیا تھا سر کہ مطلب اکثر عوام کی رائے یہی ہے کہ مطلب یہ جو پاناما کی مطلب وہ نعرے وغیرہ لگا رہے ہوئے جو شور و شرابہ کر رہے ہیں سر، اس کا مطلب اتنا فائدہ نہیں ہے، بجا کہ یہ کہ مطلب یہ لوگ اپوزیشن جو عوام کی مشکلات کی بہرحال بھائی وہ سروے آیا، سروے آتے رہتے ہیں. غالب پاکستان والوں نے اب وہ سروے کی میتھڈالوجی کیا ہے، کتنے لوگوں کا سروے تھا. سرویز کو آپ بنیاد بنا کر جو ہے کوئی حتمی رائے، میں خدا نخواستہ سروے کرنے والوں کی نیت پر شبہ نہیں کر رہا، اسے چھاپنے والوں کی نیت پہ، لیکن بنیادی طور پر بھیا سرویز کی بنیاد پر کوئی حتمی رائے بنانا یا بحث مباحثہ کرنا میری دانش میں کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. کراچی سے کال ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو روز پاناما لیگ ہو رہا ہے، یہ مطلب آپ حکومت کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟
हुकूमत का हिसाब किताब तो होना चाहिए। तो हिसाब किताब तो गरीबों से होता है, बिल गरीबों के आते हैं। हाँ। मसलन ये कि रोज एक नंबर देते हैं वो कि इस पे आप कंप्लेन करें अगर बिल ज्यादा आ रहा है या कुछ है, तो वो नंबर सिर्फ सारा दिन एंगेज करके रख देते हैं, ना कोई सुनवाई होती है ना कुछ होता है। बीबी आपके तो कराची में के इलेक्ट्रिक वाले हैं ना, उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, एक लाइन। हम एक प्रोग्राम करते हैं 1 घंटे के लिए तो हमने 2 नंबर रखे हुए हैं, उस पे भी रोजाना डांट पड़ती है बेचारे मेरे पैनल वालों को। तो वो नंबर तो दिया हुआ है बिजली के, नहीं बड़ी जाति की बात है, नहीं बड़े अफसोस की बात है। मैं ये कहता हूँ कम से कम अपनी लाइनें ही बढ़ा दे ताकि आप जो है और कुछ ना सही अपनी शिकायत तो कर सके। मैं वही कह रहा हूँ कि हम एक प्रोग्राम करते हैं 1 घंटे का, हमने 2 लाइनें 2 नंबर दे रखे हैं, तो इतने बड़े शहर में बहरहाल ब्रेक लेते हैं। उन्हें अगर फोन ना मिले तो आप उन्हें ट्वीट भी कर सकते हैं, वैसे उनका एक ट्विटर अकाउंट भी है कि इलेक्ट्रिक वालों का। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल पाकिस्तान _ नुसरत साहब, इससे पहले कि कोई और बात करें, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इनकी मराद तो फिलहाल नहीं बढ़ने वाली, अगली दफा ही होगा। तो अब नए इशू का इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की चीज नहीं, मतलब ये जो सपोज्ड इमेजिनरी आदमी हैं जो इंतजार में है, जो सही इशारे के मुंतजर हैं, तो अब और वो मुंतजर आज से नहीं है 2014 से, ठीक है। उनको अगर कोई डिलीवर करेगा तो उस शख्स का नाम है चौधरी शुजात हुसैन। ओके फाइन, बाकी किसी के पल्ले कुछ नहीं है। तो मगर मराद तो नहीं मिलने वाली ना? अरे बीबी उस पे होता है ना कि भाई अगर सीटी बच गई, गुंजाइश है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, नए इलेक्शन, मतलब वो इस सूरत में सिर्फ उनका कोई काम बन सकता है। अदर देन दैट इनमें 16वां बंदा अभी तक नहीं आ रहा, और ठीक है जब तक इशारा नहीं आएगा डोरमेंट बाकी जो इश्यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं। जब इस तरह की खबरें आती हैं कि जी फैमिली में स्प्लिट हो गई, हाँ वो बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब अपने भाई की अदम मौजूदगी में अपने भाई की हुकूमत को सुबकी से बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जब इस तरह की बात आरिफ निजामी जैसे मोतबर सहाफी भी लिखना शुरू हो जाएं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते। सही है, और उनको लगता है इस बात में हकीकत खा कुछ भी रही हो, ठीक, क्योंकि सियासत में हकीकत से ज्यादा परसेप्शन मैटर। क्योंकि जो नुसरत साहब आज एक और खबर आई हुई थी डेली टाइम्स वाली, उसमें बिग 3 का जिक्र है। उन्होंने कहा बिग 3 जो है उनको शहबाज शरीफ अनसीट करने की कोशिश करे। अब बिग 3 में तो उनका भी नाम है, इसहाक डार साहब, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज, ये बिग 3 ना नाम लिया करें। हाँ बिग 3 बिल्कुल उन्होंने नाम लिया हुआ है, तो मतलब ये 3 एक तरफ है और वो 2 एक तरफ है। हाँ लेकिन उसमें मतलब चौधरी निसार का सच कोई मतलब वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं फिर, क्योंकि आप जैसे कह रहे थे उनकी तो शहबाज शरीफ साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं और वो ही जाते हैं। से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो मुल्तान। जी 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 हेलो अस्सलाम वालेकुम, ताहिर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी भैया, मैंने आपसे ये पूछना था, बल्कि आपके क्वेश्चन भी है, बल्कि आपसे राय भी लेनी है। ये बताएं कि ये जो सियासत के अलमदार बने फिर रहे हैं, महमूद खान जगजई साहब, एतजाज हसन साहब, और ये जो साथ जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब, ये जब धरने का टाइम आया था तो ये सारे नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट करते थे। अब जब इनकी अपनी मफादात की बात आ गई है तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं हमने एहतिसाब होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, कैसे ये ठीक होगा, कौन इनकलाब लाएगा, क्या क्या देखिए जी, नंबर 1 बात तो ये है कि मैं कोई पेश कोई नहीं कर सकता। जी जी, मैं इस काबिल ही नहीं हूं, मैं जो वाकया हो मैं उसकी रिपोर्ट कर सकता हूं। मैं आपको तो हरगिज ये इत्तला नहीं दे सकता, मेरे प्यारे, मैं आपको हरगिज ये इत्तला नहीं दे सकता कि इस मुल्क में इनकलाब कब आएगा। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फिल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा, बहरहाल इनकी मुराद बढ़ाने के लिए सबसे बड़े हामी जो हैं, आपके पास पैनल वालों शेख रशीद साहब का थोड़ा सा शॉर्ट है या नहीं है? वो नहीं, मैंने सुना था वो अपने हफ्ते के रोज भी हमायत में सबसे ज्यादा बोले हैं। इस दौर के सबसे बड़े जो मरसिया गो और मरसिया नवीस है ना, जिन्होंने मीर अनीस और दबीर की
روایت توڑ دی ویسے ہے. نصرت صاحب وہی بات کہہ رہے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا سب لوگ اتنے امیر نہیں ہیں اس نیشنل اسمبلی میں, مطلب آپ تو کہہ رہے ہیں بڑھنی چاہیے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور ساتھ میں کیا کہا, کیا کہا انہوں نے کہا آج کل تو ٹی وی اینکر 40 لاکھ لیتے ہیں, اب تم 40 لاکھ روپے ماہوار تنخواہ لیتی ہو. یہ بھی خدا کا خوف کرے خدا کے لیے انہوں نے اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں کہا ہے, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ وہ جن اینکر خواتین و حضرات کے ساتھ اکیلے 1-on-1 کرتے ہیں نا, تو چونکہ ریٹنگ دیتے ہیں شرطیہ, تو ان کے مالکان کو کہتے ہوں گے کہ ہاں میں آؤں گا ان کے پروگرام میں, لیکن ان کو 40 لاکھ روپے تنخواہ دو گے تو میں آؤں گا, ورنہ جی. تو اگر شیخ صاحب کسی بھی ٹی وی چینل سے کہیں ان کو اس 1 منٹ میں رکھ لیں گے کوئی پروگرام کرنے کے لیے, کوئی آپ کا کیا خیال ہے, کوئی مشکل ہوگی؟ کہ آپ ہی کر لیا کریں. ہاں اکیلے بیٹھیں اور ایک کوئی گیسٹ بلا لیں. انہیں یہ کہیں آج کی تاریخ ڈیٹ یاد رکھنا, کیا اگلا الیکشن راولپنڈی سے جیت جائیں تو میں ان کو سلام. تو اس کے بعد اینکر ہی بنیں گے نا, وہ اس کے بعد اینکر ہی بنیں گے نا شیخ. میں کہہ رہا ہوں نصرت جاوید اعلان, آج کا نام تاریخ آواز ریکارڈ پہ رکھو. آج پیش گوئی کر لی آپ نے. یس میں نے بھی کر دی. جی السلام علیکم جی مانسہرہ. ہلو مانسہرہ. جی سر. جی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ افغان مہاجرین آپ کے کیا خیال ہے, یہ چلے جائیں گے مستقبل قریب میں؟ یار آپ مجھ سے پوچھتے کیوں, میں جب پریس کانفرنس نہیں کر رہا ہوتا میری جان, میں ایک پروگرام کر رہا ہوتا ہوں. اور افغان مہاجرین میری دانش میں میرے پیارے بھائی جب کبھی آ گئے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مہاجرین کبھی واپس نہیں گئے, افغانستان سے آئے ہوئے. اب آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں, تاریخ بدل بھی جایا کرتی ہے, ہو سکتا ہے. اور برائے مہربانی یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی جی کراچی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام دوبارہ. ہاں سر جناب, میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے اور دل لگا کر سنتا ہوں, اور ابھی بھی سن رہا ہوں. آپ نے ذکر کیا پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں میں اضافہ کا, اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے نا ان کے تنخواہوں میں اضافے ہوتے رہے ہیں. کم سے کم یہ EUBI محکمہ جو ہے وہ کوئی USA کے اندر میں آتا ہے, جو صاحب جو ہے کبھی اعلان ہی نہیں کرتے. کبھی EUBI کے 70-80 سال 90 سال کے ہم ہیں لوگ, جن کی دوائیاں آنا 5,000 روپے میں بڑا مشکل ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں وہ آپ کا فرمانا بجا ہے. میں آپ کی بات سے 100 کمنٹ کر رہے ہیں, دیکھ رہا ہوں میں. نہیں آپ میری عرض سمجھیے. بہت شکریہ. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. اس ملک میں کم از کم بزرگ حضرات کے لیے اور وہ لوگ جو کہ نادار ہیں, دوائیوں کی بندوبست کا گورنمنٹ کی سطح پر بندوبست ہونا چاہیے. اس پہ میں تو کوئی دوسری بات کر ہی نہیں سکتا. اور ساتھ ہی مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے, ورنہ میں آپ کی حمایت میں اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ایک تقریر کرنے کو بخدا بالکل تیار. چلیں اچھا ہی ہوا نصرت صاحب کے وقت ختم ہو گیا نا, مطلب اب ورنہ ڈار صاحب کے خلاف ایک تقریر سنتے ہم. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.